السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہے آپ کا انگلش کا پیپر، تو آج ہے لاسٹ ڈے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، جس کا انجام اچھا اس کا سب اچھا۔ اب ضرورت ہے کلوزنگ کی، انجام کو بہترین بنانے کی۔ تو آپ نے پورا سال پڑھا یا نہیں پڑھا، جو بھی ہے آج بھی اگر آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، آپ کلوزنگ اپنی ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی کامیابی کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی ابھی سے پلان بنائیں اور یہ چند گھنٹے اس طرح معنی خیز بنائیں، اپنی ریویژن کے عمل کو بہترین بنا لیں۔ ہم آپ کو 100% کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کا حصہ بننے کے لیے لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن اس لیے دبا دیں کہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے گی تو آپ کے موبائل کی گھنٹی کھڑک جائے گی۔ آپ نے پورا سال محنت کی یا نہیں کی، اب چھوڑیں اس بات کو۔ یہ لاسٹ ڈے پلان آپ کو شاندار کامیابی اور A+ گریڈ سے نواز سکتا ہے۔ آج کے مفید اور پریکٹیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے شروع سے آخر تک بغیر سکپ کیے ہماری ویڈیو دیکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام پیپرز کی فائنل ریویژن کے لیے آئیے چلتے ہیں، پلان بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے MCQs کا سوال، اس میں آپ نے کریکٹ سپیلنگ والا جو پورشن ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سمری، کویسچن آنسر، جتنے بھی ٹیکسٹ بک میں پائے جانے والے ورڈز، میننگ، گلوسری، یہ ساری چیزیں جب آپ غور سے یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہی آپ کے کام آتی ہیں۔ کریکٹ سپیلنگ لکھنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے۔ یوں نیکسٹ کویسچن ہوگا ورڈز میننگ کا، اس کے لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر انٹونیم لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے الٹ میننگ لکھنا ہے، اس کو اردو میں الفاظ متضاد کہتے ہیں۔ جب سینونیم لکھا ہو تو آپ نے اس کا سیم میننگ لکھنا۔ یہ فرق ذہن میں رکھ کے آپ نے میننگ کے لیے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے۔ اسی طرح کریکٹ فارم آف وربز، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ آپ کی توجہ پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ انڈیفینٹ اور فیوچر انڈیفینٹ، یہ 4 ٹینس آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں۔ زیادہ تر سینٹنسز انہی سے ریلیٹڈ آتے ہیں، البتہ جو چوتھا پورشن گرامر کا ہوتا ہے جس میں آپ نے مختلف ٹرمنالوجی کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ ورب سے ریلیٹڈ ہے، ایڈورب سے ریلیٹڈ ہے، یہ کنکریٹ ناؤن ہے یا کیا ہے۔ تو ان تمام کے لیے ہماری پلے لسٹ کلاس 10 انگلش، آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے تمام MCQ سے ریلیٹڈ کویسچنز، کریکٹ سپیلنگ کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے اور ورب کریکشن کے حوالے سے تمام ویڈیوز دے دی گئی ہیں جو آپ کے لیے بڑی مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کویسچن آتا ہے شارٹ کویسچنز کے اوپر، آپ نے 8 میں سے 5 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ امپورٹنٹ کویسچنز کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز شیئر کر دی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا فائنل پلان ہے، یہ لاسٹ ڈے پلان ہے، اس لیے آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے تھوڑا سا رسک کم کرنے کے لیے۔ سلیکٹڈ سوال میں پھر بھی پیپر سیٹرز کی کوئی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس رسک سے بچنے کے لیے آپ کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹوٹل جو آپ کے لیسنز ہیں وہ 13 ہیں۔ یونٹ نمبر 3، 5 اور 8 یہ سمریز کے ہیں، آپ ان کو نکال دیں تو باقی 10 بچتے ہیں۔ 10 میں سے اگر پہلے 6 یا 7 سبق سمریاں چھوڑ کے آپ ان کے مکمل کویسچن آنسر یاد کر لیں تو پکی بات ہے اگر وہ 3 پورشن میں بھی سوال بانٹ لے کہ 3 مختلف حصوں میں، پہلے 4 سبقوں میں سے، دوسرے 4 سبقوں میں سے، تیسرے 4 سبقوں میں سے، اگر اس طرح مساوی وہ کویسچن ڈالنا بھی چاہے تو اس طرح آپ کے 6 یا 7 سوال ایسے نکل آئیں گے کہ جن میں سے آپ 5 بآسانی کر سکتے ہیں۔ پہلے 6 یا 7 لیسنز کے مکمل کویسچن پہ نظر ثانی کر لیں اور بہترین ریویژن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سوال کو مکمل کرنے کے بآسانی آپ اس قابل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ٹرانسلیٹ انٹو اردو، ایک ہی پیرا پوری کتاب میں سے آئے گا، یہ بڑا رسکی سوال ہے، لہذا اس پر بھی ہم نے 2-3 ویڈیوز اپنے پلے لسٹ میں دی ہوئی ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو پورا ماہ یا پورا سال پڑھتے رہے گے۔ آج بالکل لاسٹ ڈے پلان کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے تھوڑا سا اپنا رسک کم کرنے کے لیے، ذہنی سکون کے لیے اور مینٹل سیکیورٹی کے لیے آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا، چونکہ سمریز میں سے کوئی پیراگراف نہیں آئے گا، لہذا اس میں سے اگر پہلے 6 جو لیسنز ہیں سمریاں چھوڑ کے تقریباً لیسن نمبر 9 تک یہ بات بنے گی تو آپ اس کے مسلسل مکمل پیراگراف کا ترجمہ گو تھرو کر لیں، انشاءاللہ تعالی لازمی آپ کا وہ پیرا لگ جائے گا کہ آپ بآسانی وہ ایک جو پیرا دیا گیا ہوگا اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کویسچن سمری کے حوالے سے ہے، ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ آپ کی 3 سمریاں ہیں، ٹرائی اگین، دا رین، پیس۔ تو ویسے اگر ہماری طرف سے گیس کی بات کی جائے تو رین اور پیس کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن جب
ہے ہی 3, بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ تینوں سمریاں یاد کر لیں. لوگ اپنے نمبروں کے لیے 10 سبق بھی یاد کر لیتے ہیں. یہاں پر تو دی صرف 3 گئی ہیں تو ایک ہی آئے گی, اس میں چوائس نہیں ہوگی. لہٰذا بہتر ہے کہ آپ تینوں سمری یاد کر لیں. تو تقریباً 15 منٹ کے ٹائم کے ساتھ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر آپ تینوں سمریاں یاد کر سکتے ہیں. بہتر ہے رسک نہ لیں اور ایک ایک نمبر بچانے کے لیے محنت کریں. نیکسٹ کویسچن جس کے 15 نمبر ہوتے ہیں وہ ایسے اور پیراگراف کا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ 6 ایسے اور پیراگراف آتے ہیں جن میں سے 3 میں سے ایک, دوسرے 3 میں سے بھی ایک, کوئی آپ ایک جو مرضی سوال کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہم نے آپ کو 10 ایسیز سجیسٹ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بغیر رسک کے بآسانی آپ کو وہ ایک ایسے مل جائے گا جس سے آپ اپنے نمبر سکور کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کا ہوتا ہے. بچے ان میں تھوڑی سی پریشانی فیل کرتے ہیں, اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ اس میں سیٹ ٹو کی چینجنگز, اس میں انورٹڈ کوما کو چینج کر کے الفاظ کے استعمال کرنا اور مختلف ورڈز کو چینج کرنا اور زمانوں کا خیال کرنا, یہ تمام باتیں بچوں کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود 2 طریقے آپ کو سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ صرف سمپل اور نیگیٹو سینٹنسز اور یونیورسل ٹروتھ والے سینٹنسز, اس کے بعد امپیریٹیو سینٹنسز بڑے آسان ہوتے ہیں. اس میں آرڈر, ریکویسٹ اور فاربیڈ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. اگر یہ 3 قسم کے سینٹنس جو آپ بآسانی تیار کر سکتے ہیں, یوں آپ اپنے نمبر سکیور بھی کر سکتے ہیں. البتہ ہم نے اس پر امپورٹنٹ سینٹنسز ریلیٹنگ ٹو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ ہماری پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. وہ اگر آپ سینٹنسز تیار کر لیں, چونکہ وہ سابقہ پیپرز میں سے سلیکٹڈ سینٹنسز تو وہ آپ کو رہنمائی بھی کرے گی اور تیاری کرنے میں آسانی بھی ہوگی. جہاں تک پیرا ورڈز کی بات ہے تو یہ انتہائی آسان سوال ہے. انتہائی شارٹ ورڈنگ میں پورا سینٹنس ترتیب دیا ہوا ہے. اس پر ہماری ویڈیو موجود ہے, آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گرامر ہے تو بے فکر ہو کہ اگر آپ پہلے 40 یہ پیئرز تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی چوائس کی وجہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ مکمل سوال کر سکیں اور اپنے نمبر سکیور کر سکیں. لاسٹ کویسچن اردو ٹو انگلش, یہ ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے. اس میں 40 پیراگرافس ہیں, ان میں سے ایک پیرا آتا ہے. یہ بھی بچوں کے لیے ایک پہاڑ نما سوال بنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی فیل کرتے ہیں. اس پر ہماری ویڈیو موجود ہے جس میں 15 امپورٹنٹ پیراگرافس آپ کو سجیسٹ کیے گئے ہیں سابقہ پیپرز کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹڈ پیراگرافس میں رسک ہے تو بہتر ہے آپ پہلے 20 پیراگراف مسلسل تیار کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک نہ ایک پیراگراف ضرور آ جائے گا جو کہ آپ کو کامیابی سے نوازے گا. لہٰذا ہر سوال کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہر سوال آپ کو نمبر دیتا ہے. اگر آپ کا سٹارٹ پیپرز کا اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اس مینٹل پلیئر کی وجہ سے آپ کے نیکسٹ پیپرز بھی بہترین کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. لہٰذا پہلے پیپر کو بہترین بنانے کے لیے بہترین حکمت عملی بنائیں اور لاسٹ ڈے پلاننگ کے ساتھ اس طرح ریویژن کریں کہ ٹوٹل 8 سوال ہیں. جو سوال لانگ کویسچنز ہیں وہ پہلے گھنٹوں میں پڑھ لیں, اور جو شارٹ ہیں جو جلدی بھولنے والے ہیں, مکس اپ ہونے والے ہیں, وہ آپ کے پیپرز کے قریب جا کے ان کو لازمی ریوائز کریں تاکہ وہ آپ کے مائنڈ میں تازہ رہے اور ان سوالوں کو حل کرنے میں آپ کو آسانی ہو. مگر سب سوالوں کی ریویژن اس طرح مکمل کر لیں کہ پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے تمام سوالوں کو پڑھا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹیفیکیشن وصول ہو.